سمیرہ، آپ یہ بتائیں گی کہ آپ کے خاندان کی قادیانیت کی ایک لمبی تاریخ ہے، تو سب سے پہلے آپ کے خاندان میں کون شخص تھا جو قادیانی ہوا تھا اور کن وجوہات کی بنا پر ہوا تھا؟ جی، بہت اچھی آپ نے سوال کیا، یہ بہت اچھا آپ نے پوائنٹ اجاگر کیا۔ میرے خاندان میں سب سے پہلے قادیانیت کو قبول کرنے والے یا بیعت میں داخل ہونے والے جو شخص تھے وہ میرے پڑ دادا تھے، میرے دادا جان کے والد۔ ان کا نام تھا قطب دین، تاریخ احمدیت میں ان کا نام بھی ہے، تاریخ قادیانیت میں ان کا نام بھی ہے۔ تو انہوں نے، وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے قبول کیا، اور ہم انہی کی لڑی سے ہیں۔ اور جو ان کا بھائی تھا فضل دین، وہ انہوں نے مرزا قادیانی کو نہیں مانا تھا، پھر آگے چل کے ان کو زد و کوب کر کے وہ علیحدہ ہو گئے تھے۔ لیکن یہ دو بھائی دو نظریات کی بنا پر جدا ہو گئے تھے۔ قطب دین جو ہیں وہ میرے پڑ دادا تھے۔ جی سمیرہ، آپ نے جیسے بتایا کہ آپ کے خاندان میں یہ آپ کے پردادا سے تسلسل چلا رہا قادیانیت کا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع دیا کہ آپ جو ہے نور ایمان سے منور ہوئیں۔ آپ سے پہلے بھی کوئی شخص آپ کے خاندان کا ایسا ہے جو مسلمان ہوا؟ مجھ سے پہلے میرے ایک تایا جان ہیں، غلام رسول ان کا نام ہے۔ انہوں نے قادیانیت کو رد کیا، لیکن خاموشی کے ساتھ۔ وہ گمنام رہے پوری زندگی، لیکن میں چھپ چھپ کے دیکھتی تھی کہ قادیانیت کو رد کرنے کے باعث ان کو دھتکار اور ان کو جو القابات ملتے ہیں، ان کا نام غلام رسول تھا تو انہیں پھر نفرت اور حقارت کی بنا پہ غلام فضول کہا جاتا تھا۔ تو میں سوچتی تھی کہ اگر اسلام میں اور قادیانیت میں فرق نہیں ہے تو وہ بھی اس گھر کا حصہ تھے، غمی خوشی کا حصہ تھے، شادیاں بیاہ فوتگی سب ناراضگیاں گھر میں پریشانیاں چلتی ہیں، لیکن وہ ہر گھریلو معاملات سے جدا رہے پوری زندگی۔ اور سیالکوٹ کے پاس ایک گاؤں ہے، انہوں نے بالکل گمنامی اور گوشہ نشینی کی زندگی جو ہے وہ گزار کے وہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ بھی چیزیں کبھی کبھی سوچنے کا موقع دیا کرتی ہیں۔